اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، سارے جہاں میں دھوم ہماری زباں کی ہے۔ اصناف سخن صنف غزل ملاحظہ کریں، استاد شاعر ڈاکٹر تنویر گوہر مظفر نگری کی صنف غزل پر مفصل گفتگو۔ شعراء خصوصاً مبتدی شعراء کے لیے صنف غزل پر ایک سبق آموز گفتگو۔ دوستو آداب، میں تنویر گوہر مظفر نگری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یوٹیوب چینل مشاعرہ ورلڈ تنویر ادب کے تحت ایک بالکل نیا پروگرام، ایک بالکل نیا سلسلہ لے کر۔ جی ہاں، آج میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں اپنے یوٹیوب چینل مشاعرہ ورلڈ تنویر ادب کے زیر اہتمام ایک نیا سلسلہ اصناف سخن لے کر۔ آج اصناف سخن کا ہم پہلا ایپیسوڈ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم آپ سے گفتگو کریں گے صنف غزل پر۔ جی ہاں، چونکہ صنف غزل اردو شاعری میں سب سے زیادہ مقبول ترین صنف ہے اور غزل کو عام اور خاص میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، اور شعراء غزل پر سب سے زیادہ طب آزمائی کرتے ہیں۔ تو لہٰذا صنف غزل کے تعلق سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کا ایپیسوڈ لے کر۔ دوستو، ہم آج آپ سے گفتگو کریں گے غزل کے فنی پس منظر کو لے کر۔ غزل کے معنی کیا ہے، غزل کہاں سے ہندوستانی شاعری میں رونما ہوئی، غزل جو ہے اس کی شکل کیا ہوتی ہے، غزل کی حیت کیا ہوتی ہے، اس تعلق سے اس میں کتنے شعر ہو سکتے ہیں، اس کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں، اس کے شعر آخر کو کیا کہتے ہیں، اس کے درمیانی اشعار کو کیا کہتے ہیں، اس میں ردیف اور قافیے کی کیا کنڈیشن ہوتی ہے، کیا شرائط ہوتی ہیں، اس سب تعلق سے آج میں آپ سے گفتگو کرنے والا ہوں۔ بہت خاص ویڈیو ہے، خاص طور سے مبتدی شعراء حضرات کے لیے جو شاعری سیکھنا چاہتے ہیں، شاعر بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ غور سے سنیے، ملاحظہ فرمائیے۔ صنف غزل آغاز کرتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی مقبول ترین صنف ہے۔ غزل اردو شاعری کی مقبول ترین صنف ہے۔ غزل عربی زبان سے فارسی میں آئی، غزل عربی زبان سے فارسی میں آئی، اس کے بعد فارسی سے زبان اردو میں رونما ہوئی۔ امیر خسرو کے عہد میں ہی غزل نے اردو ادب میں اپنی شناخت قائم کر لی تھی۔ جی ہاں، حضرت امیر خسرو کے زمانے میں ہی غزل نے اردو شاعری میں اپنی پہچان بنا لی تھی۔ روایت یہ بھی ہے کہ غزل ایک ایرانی صنف ہے۔ غزل ایک ایرانی صنف سخن ہے جو فارسی کے ساتھ ہندوستان میں رونما ہوئی اور اس نے مایا ناز و مورقۃ العریٰ صنف سخن کا مقام حاصل کیا۔ غزل کے لغوی معنی محبوب یعنی عورت سے بات کرنا، ذکر جوانی کرنا اور محبت کی کہانی بیان کرنا کے ہیں۔ غزل کے لغوی معنی عورت یعنی محبوب سے گفتگو کرنا، ذکر جوانی اور محبت کی کہانی بیان کرنا غزل کے لغوی معنی ہوتے ہیں۔ ہرن کے بچے کے منہ سے نکلنے والی درد بھری آواز کو بھی غزل کا نام دیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہرن کے بچے کے منہ سے نکلنے والی درد بھری آواز کو بھی غزل کا نام دیا جاتا ہے۔
قیس رازی نے العجم میں یہ نشاندہی کی ہے کہ لفظ غزل دراصل غزال سے لیا گیا ہے۔ جی، قیس رازی جو کہ بہت ہی معروف ایک ادیب ہیں، انہوں نے العجم جو کہ ان کی کتاب ہے میں یہ نشاندہی کی ہے کہ لفظ غزل دراصل غزال سے لیا گیا ہے۔ ڈاکٹر سٹل گاس نام سنا ہوگا آپ نے۔ ڈاکٹر سٹل گاس نے کہا ہے کہ غزل سے مراد سوت کاٹنے کے ہیں۔ غزل سے مراد سوت کاٹنے کے ہیں۔ غزل کے اصطلاحی معنی ایک وزن اور ایک قافیے پر مشتمل اشعار کا ایک ایسا مجموعہ۔ غزل کے اصطلاحی معنی ایک وزن اور قافیے پر مشتمل اشعار کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں حسن و عشق، معشوق کی خوبیوں کا بیان، واردات قلبی، اخلاق، فلسفہ، تصوف، مکالمہ طالب و مطلوب وغیرہ شامل ہوں۔ جی، ساخت کے اعتبار سے غزل میں چند اشعار ہوتے ہیں جو کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 30 ہو سکتے ہیں۔ ساخت کے اعتبار سے غزل میں چند اشعار ہوتے ہیں جو کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 30 اشعار تک ہو سکتے ہیں۔ غزل میں شامل ردیف، قوافی اور وزن کے مجموعی نام کو ضمین غزل کہا جاتا ہے۔ جی، ایک بار پھر سنیں۔ غزل میں شامل ردیف، قوافی اور بحر یعنی وزن کے مجموعی نام کو ضمین غزل کہا جاتا ہے۔ تمام شعروں کا وزن ایک ہی ہوتا ہے۔ تمام اشعار کا جو وزن ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں جسے مطلع کہا جاتا ہے۔ پہلے شعر کے دونوں مصرے ہم قافیہ یعنی مقفع ہوتے ہیں جسے مطلع کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آنے والے یعنی مطلع کے بعد آنے والے ہر شعر کے دوسرے یعنی مصرع ثانی میں قافیہ ہوتا ہے۔ مطلع کے بعد جو دوسرا شعر ہوتا ہے اسے حسن مطلع یا زیب مطلع کہتے ہیں۔ مطلع کے بعد جو دوسرا شعر ہوتا ہے اسے حسن مطلع یا زیب مطلع کہا جاتا ہے۔ بعض غزل میں 2 یا اس سے زائد مطلع بھی ہوتے ہیں۔ بعض غزل میں 2 یا اس سے زائد مطلع بھی ہوتے ہیں۔ ہر مطلع کو مطلع ہی کہا جاتا ہے۔ ہر مطلع کو مطلع ہی کہا جاتا ہے۔ غزل کا شعر آخر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہتے ہیں۔ غزل کا شعر آخر یعنی غزل کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص یعنی اپنا شاعری کا جو اس کا نام ہوتا ہے اس کا استعمال کرتا ہے اسے مقطع کہا جاتا ہے۔ غزل کا جو پہلا شعر ہے اسے مطلع کہتے ہیں اور غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ جی، اگر کسی غزل کے 2 یا 2 سے زائد اشعار میں مسلسل مضمون نظم ہو، اگر کسی غزل کے 2 یا 2 سے زائد اشعار میں مسلسل مضمون نظم ہو تو اسے قطع کہا جاتا ہے۔ قطع یہ نہیں ہے کہ صرف الگ سے ہی ہوتا ہے، غزل میں بھی کئی بار قطع واقع ہو جاتا ہے۔ وہاں اسی چیز کا خلاصہ یہاں ہونے جا رہا ہے۔ بغور ملاحظہ کریں کہ اگر کسی غزل کے 2 یا 2 سے زائد اشعار میں مسلسل مضمون نظم ہو تو اسے قطع کہا جاتا ہے، اور تحریری شکل میں غزل کے جس شعر سے قطعے کا آغاز ہوتا ہے اس شعر سے پہلے قاف لکھ کر قطعے کی نشاندہی کی جاتی ہے۔ نمونے کے طور پر
احقر تنویر گوہر کی یہ غزل ملاحظہ ہو۔ مطلع ملاحظہ فرمائے۔ مطلع یوں عرض کیا ہے کہ حقیقت جہاں والے کم جانتے ہیں۔ غزل کا مطلع، حقیقت جہاں والے کم جانتے ہیں، جو ہم پر گزرتی ہے ہم جانتے ہیں۔ حقیقت جہاں والے کم جانتے ہیں، جو ہم پر گزرتی ہے ہم جانتے ہیں۔ یہ غزل کا مطلع ہو گیا حضرات۔ اسی طرح سے مطلع ثانی وہ بھی مقفع ہوگا، چونکہ مطلع ہے جنہیں آپ اہل کرم جانتے ہیں، جنہیں آپ اہل کرم جانتے ہیں، انہیں ہم خدا کی قسم جانتے ہیں۔ شعر ملاحظہ کریں، مطلع کے بعد کا شعر ہے جس کو حسن مطلع بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں میں یہ وضاحت کر دوں کہ ہمارے بہت سے شعراء دوست جو کہ دوسرے مطلع کو حسن مطلع کہتے ہیں، وہ جو ہمارے اساتذہ ہیں اور جو ہمارے ماہر فن ہیں، فن کے ماہرین ہیں، ان کے نزدیک غلط ہے۔ حسن مطلع، مطلع کے بعد جو شعر آئے گا جس کے دوسرے مصرے میں قافیہ ہوگا اور وہ مطلع کے بعد شعر ہوگا، اس کو حسن مطلع کہا جاتا ہے۔ حسن مطلع ملاحظہ کریں کہ وہی بس حقیقت میں غم آشنا ہے کہ جو دوسروں کا بھی غم جانتے ہیں۔ وہی بس حقیقت میں غم آشنا ہے کہ جو دوسروں کا بھی غم جانتے ہیں۔ شعر ملاحظہ ہو کہ حقارت سے دیکھو نہ مٹی کا پیالہ، حقارت سے دیکھو نہ مٹی کا پیالہ، کہ پیاسے اسے جام جم جانتے ہیں، کہ پیاسے اسے جام جم جانتے ہیں۔ اب یہاں غزل میں قطع کیسے واقع ہوتا ہے وہ شکل ملاحظہ کریں۔ دیکھیں کہ خدا جانے کیوں دل لگاتے ہیں پھر بھی، خدا جانے کیوں دل لگاتے ہیں پھر بھی، حقیقت ہے کیا جب یہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا سے جانا ہے ایک روز آخر، ہمیں سوئے ملک عدم جانتے ہیں۔ حضرات یہ غزل میں 4 مصرے مسلسل مضمون کے واقع ہو گئے، نظم ہو گئے، تو یہ غزل میں قطع واقع ہو گیا۔ یہ غزل میں قطع کی شکل ہوتی ہے۔ مقطع ملاحظہ کریں، مقطع جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے۔ مقطع یوں عرض کیا ہے کہ تیرا غم اسے اور تیرے غم کو گوہر، تیرا غم اسے اور تیرے غم کو گوہر، وہ ایک دوسرے کو بہم جانتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو بہم جانتے ہیں۔ تو یہ غزل میں نے مثال کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ غزل میں ایک ہی طرح کے 2 یا 2 سے زائد قافیے، غزل میں ایک ہی طرح کے 2 یا 2 سے زائد قافیے یکے بعد دیگرے یعنی مسلسل استعمال کیے جائیں تو اسے عیب تصور کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، غزل میں ایک ہی طرح کے 2 یا 2 سے زائد قافیے یکے بعد دیگرے مسلسل استعمال کیے جائیں تو اسے عیب تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے اشعار کے درمیان کسی دوسرے قافیے کا شعر استعمال کر کے اس عیب سے بچا جا سکتا ہے، اس عیب سے بچا جا سکتا ہے۔ عام طور پر غزل کے اشعار معنی اور مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ عام طور پر غزل کے جو شعر ہوتے ہیں، غزل کے جو اشعار ہوتے ہیں، وہ مضمون کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، جدا ہوتے ہیں۔ ہر شعر میں ایک الگ اور مکمل مضمون نظم کیا جاتا ہے، ہر شعر میں ایک جدا اور کمپلیٹ مکمل مضمون نظم کیا جاتا ہے۔ غزل میں جتنے اشعار ہوتے ہیں اتنے ہی مضامین ہوتے ہیں، غزل میں جتنے اشعار ہوتے ہیں اتنے ہی مضامین ہوتے ہیں۔ ایک شعر کے مضمون کو دوسرے شعر کے مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایک شعر کے مضمون کو دوسرے شعر کے مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ جی ہاں، متضاد کیفیات ایک ہی غزل میں نظم کر دی جاتی ہیں، متضاد کیفیات ایک ہی غزل میں نظم کر دی جاتی ہیں، لیکن
لیکن غزل کے شعروں کا مختلف المضامین ہونا ضروری نہیں، لیکن غزل کے اشعار کا مختلف المضامین ہونا ضروری نہیں، مسلسل غزل بھی ہوتی ہے۔ جی ہاں، مسلسل غزل بھی ہوتی ہے۔ غزل مسلسل اس غزل کو کہتے ہیں جس کے اشعار میں اول شعر سے آخری شعر تک تسلسل اور باہمی تعلق قائم رہے۔ غزل مسلسل یعنی مسلسل غزل اس غزل کو کہتے ہیں جس کے اشعار میں اول شعر سے آخری شعر تک تسلسل اور باہمی تعلق قائم رہے۔ غزل کی یہ قسم فارسی ادب میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے، غزل کی یہ صنف فارسی ادب میں کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہے، مگر اردو میں کم مروج ہے۔ اگلے زمانے کے شعراء کے کلام میں مسلسل غزلیں خاصی تعداد میں ملتی ہیں۔ اپنی ابتدا میں غزل حسن و عشق اور جذبات و احساسات کے مضامین سے بھرپور ہوتی تھی۔ شعراء نے بیشتر انہی مضامین کو غزل میں برتا ہے، مگر عہد حاضر کے غزل گو شعراء نے مضامین کے اعتبار سے غزل کو مزید وسعت بخشی ہے، نیز تغزل کو بھی بھرپور استعمال کیا ہے۔ حضرات، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ جو کہ صنف غزل پر مشتمل تھا، آپ کو کیسا لگا؟ اس تعلق سے ہمارے یوٹیوب چینل کے کمنٹ باکس میں جا کر اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔